فاسق فاجر منافق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ نمازی کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حکم ہے بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کو اس کی یہ حکم ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو تم اس کے گھر جاؤ، محبت سے اس کو دعوت دو اور اپنے ساتھ لے کر مسجد جاؤ۔ تو فاسق فاجر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ اس سے رابطہ بڑھائیے، اس کے دل میں گھر پیدا کیجیے اپنے لیے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے فسق کے راستے سے دور لے جائیے، یہ حکم ہے۔ اخوان کے ایک مرشد عام ہوتے تھے، ان کی کتاب بھی ہے جس کا نام ہے دعات لا قضات۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ داعی قاضی نہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائیو ہم آپ داعی ہیں، دعوت دینے والے، ہم قاضی نہیں ہیں، فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت لائی گئی کہ اس نے گناہ کیا ہے، حد جاری کیجیے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس شریعت پر عمل کرتے تھے وہ شریعت موسوی تھی، اس میں اس کی سزا سنسار کرنا تھا، تو شریعت موسوی کے لحاظ سے سنسار کرنے کی سزا تھی۔ لیکن حکومت تھی رومیوں کی، بڑی باجبروت حکومت تھی، لہذا رومی قانون سے ہٹ کر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ رومی قانون کے مطابق اس کی یہ سزا ہے تو لوگ کہتے لو بھائی یہ خوب نبی ہیں کہ مشرکوں کے قانون کو نافذ کر رہے ہیں شرعی قانون کے بجائے۔ اور اگر شرعی قانون نافذ کرتے وہ کہتے کہ سنسار کر دو، تو جو گورنر تھا وہ اسی کو اٹھوا کر کے گردن اتار دیتا کہ یہ تو باغی لوگ ہیں، ملک کا قانون توڑ رہے ہیں، رٹ نہیں کا تسلیم کر رہے ہیں حکومت کی، رٹ سنتے ہیں نا آج کل آپ لوگ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوڑ دیں، کہیں گے چھوڑ دو اس کو، تو ہم کہیں گے واہ بھائی واہ، یہ نبی ہیں شریعت نافذ نہیں کر رہے، زانیوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے آپ کی طرح کے عام انسان تو نہیں تھے، نبی تھے، اللہ کے نور سے لکھنے والے۔ انہوں نے کہا کہ نہ میں قاضی ہوں، جج ہوں، نہ میں حاکم ہوں کہ نافذ کروں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا داعی ہوں۔ ہاں یہ میں جانتا ہوں کہ شریعت موسوی میں اس کی سزا سنسار کرنا ہے۔ اگر کوئی سنسار کرنا بھی چاہے تو پہلے یہ دیکھ لے کہ کچھ خود وہ پتھروں کا مستحق نہ ہو۔ اور سارے بدکار لوگ تھے، بہت خراب سوسائٹی تھی وہ، جو نبی کو اپنے تئیں سولی پہ چڑھوا دے وہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے وہ پتھر مارے کہ جو پتھر کا مستحق نہ ہو۔ لیکن ساری خرابیوں کے باوجود بھی میرا خیال ہم سے وہ بہتر تھے۔ ایک آدمی نے آگے پڑھ کے پتھر نہیں مارا۔ ہمارے یہاں تو وہ آدمی سب سے پہلے مارتا کہ جو سب سے بڑا بدکار ہوتا، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ میں نے بدکاری کی ہے۔ وہ کم از کم اس منافقت سے پاک تھے۔ ایک ایک کر کے مجمع چھٹ گیا، کوئی نہیں بچا سوائے اس عورت کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھ تو بنی اسرائیل میں سے ہے، تو نے گناہ کیا ہے، لیکن اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے۔ جو بندہ اس کی طرف جاتا ہے سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے، اللہ اس کی توبہ رد نہیں کرتا۔ تو توبہ کر اور اپنی زندگی تبدیل کر لے۔ عیسائی روایات یہ ہیں کہ نہ صرف وہ عورت تبدیل ہوئی بلکہ جو 12 حواری ہیں ان میں ایک وہ بھی شامل ہے۔ اور اب تو یہ بھی کتابیں اس پر آ گئی ہیں کہ اس میں ایک 12 حواریوں کی تصویر ہے نا، ایک جو چلتی ہے ان کے یہاں، بڑی مقدس تصویر ہے، جو آخری کھانا ہوا لاسٹ سپر۔ ایک تصویر اس میں ایسی ہے کہ جو بہت نمایاں نہیں ہے، بال لمبے لمبے ہیں۔ تو ان کے بعد محققین نے بتایا کہ یہ وہی عورت ہے جو لائی گئی تھی، واللہ عالم۔ اور ان کی کچھ روایات کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی اس عورت سے، جو ظاہر ماننا اس لیے مشکل ہے کہ نبی کی شادی کسی ایسی عورت سے نہیں ہو سکتی کہ جس نے بدکاری کی ہو زندگی میں کبھی بھی، یہ الگ بحث ہے۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کیجئے، پتھر مارنے کے مت کہیے، نہ ماریے پتھر کسی کو۔ ہم داعی ہیں، فسق و فجور کے خلاف ہیں، لیکن فاسقوں فاجروں کو سنبھالنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کون سنبھالنے گا ان کو؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ایماندار لوگ مشکل سے 10% ہوں، اور 10% بھی میں بھی آدھے تو مجبوری والے ہیں کہ آپ کو کبھی موقع ہی نہیں ملا بے ایمانی کرنے کا، اس لیے آپ ایماندار ہیں، یا آپ کو موقع ملا تو آپ بزدل تھے، سامنے نوٹو گڈی تھی اور ہاتھ کانپتے رہے، آپ کو اٹھا نہیں سکے۔ آپ ایماندار تو ہیں بھی،
بزدلی کی وجہ سے پردہ رہ گیا. تو نہیں پتا ہم میں سے کون بزدلی کی وجہ سے ہے اور کون موقع نہ ملنے کی وجہ سے. لیکن 10% ایماندار ہوں گے, 90% بے ایمان ہیں, تو اس معاشرے میں کیا 90% کو سزا دی جائے گی؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب وبائے عام ہو تو قانون بدل جاتا ہے. گٹر کا پانی کپڑے میں لگ جائے, سڑک کا پانی, تو ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن بارش ہو اور گلی میں پانی بہہ رہا ہو تو آپ چاہے کمر تک بھیگ گئے اس پانی سے, سڑک کے پانی سے, آپ ناپاک نہیں ہیں, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں. قصائی, خون لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی, ناپاک ہوئے کپڑا, یا خاص مقدار کے برابر لگ جائے. قصائی کے کپڑے بہت ہوتا ہے. تو جن کا پیشہ ہی یہ ہے وہ کیسے نماز پڑھیں؟ تو نماز چھوڑنے کے بجائے تو کہتے تو نماز پڑھ دے کر اسی حال میں. اسلام نے چھوٹ دی ہے ان کو. تو اسی طرح سے فاسقوں اور گنہگاروں کے لیے بھی دین کی تعلیم یہ ہے کہ ان کا کٹ آف کرنے, سوائے اس کے کہ کوئی اس کا امام بن جائے, پھیلانے میں لگا ہوا ہو اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ رک نہ رہا ہو بلکہ اور بڑھ چڑھ کر جوش و خروش سے برائی کو پھیلا رہا ہو, تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے نہیں ڈیٹ کریں گے.